لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ. کوئی مصیبت زدہ آپ کے پاس آیا ہے، اپنی سعادت سمجھو، اس کے کام آؤ، اس کو نفع پہنچاؤ، اس کی مدد کرو. وہ آپ کے پیچھے نہ پھرے، آپ اس کے پیچھے پھرو. بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں. اعتکاف اور مسجد نبوی کا کتنی بڑی بات. ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، شریعت کا مزاج دیکھیں، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو. ہاں، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے. آپ کو فکر ہو کہ میں کسی کی مدد کروں، میں کسی کے کام آؤں، کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. انہوں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بہت پریشان ہوں. اچھا آپ پریشانی سمجھو، ان کی پریشانی کیا ہے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لینے، میں نے لوگوں سے مال لینا ہے، وہ دیتے نہیں ہیں. نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے. پریشانی کیا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے، میں نے دینا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو، پریشانی بہت ہے، کہاں سے دوں. تو حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں. ہاں، جو سفارش کر سکتا ہے کرنی چاہیے، جو کسی کی بات کہیں پہنچا سکتا ہے پہنچانی چاہیے. تو میں تمہاری سفارش کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہوگی. جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے اس کی سفارش کرنے. اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں اعتکاف چھوڑ کے بھی نکل آیا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے. یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے، کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. کسی کی مدد کرو، کسی کے کام آؤ، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، آپ کوشش کرو اس کا مسئلہ حل کرنے کی. آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں خود لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے.